پریشان تھا لیکن سودا بہت مہنگا لے لیا. ابو بکر مسکرا کر بولے سستا ہوا ہے مہنگا نہیں. میں نے بہت کم داموں پر لیا مہنگا نہیں. اے بھیا اگر تم غلام بھی لیتا بدلے میں ساری مال میرا سارا جائیداد یہاں تک کہ مکان بھی لے لیتا سب دے دیتا لیکن بلال کو لے لیتا. میں بلال کو لے لیتا. اللہ اکبر. امیہ نے کہا خوبی کیا ہے اس کے اندر کیا لیاقت ہے. میں تو دیکھتا ہوں تو میرے بتوں کو نہیں مانتا اللہ کو مانتا ہے. میں جو کہتا ہوں اس کا الٹا کرتا ہے. غلام کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے آقا کا حکم مانے. غلام کا مطلب یہ ہے اپنے آقا کی بات مانے. جدھر کو آقا کہے ادھر کو جائے. لیکن میرا غلام ہو کر میری نہیں مانتا ہے بلکہ یہ اپنی چلاتا ہے. تو جانتے ہو ابو بکر نے کہا تھا ارے نادان تو کہتا ہے یہ میرا غلام ہے خرید لیا ہے. ارے مثالی اگرچہ تیرا غلام بن گیا ہے لیکن تیرا نہیں حقیقت میں محمد مصطفیٰ کا غلام بن چکا ہے. سبحان اللہ. خرید لیا. بلال سے پوچھا ابو بکر نے اے ابو بکر مسئلے ہے تب اگر تم اپنے آقا کے سامنے بلند آواز سے نبی کا نام نہ لیتے بلند آواز سے احد احد کے نعرے نہ لگاتے دل ہی دل میں اللہ کا نام لے لیتے دل ہی دل میں نبی کا نام لے لیتے مار سے تو بچ جاتے. مار تو نہ پڑتی پتھر تو نہ مارے جاتے کوڑے تو نہ برسائے جاتے. تو بڑا پیارا جواب دیا تھا حضرت بلال نے. ابو بکر سے کہا تھا ابو بکر تم کو معلوم نہیں ارے پھول برسانے میں وہ مزہ نہیں آتا جو نبی کی محبت میں تیر کھانے میں مزہ آیا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چوٹ کھانے میں مزہ آتا ہے. آقا کی بارگاہ میں لے کر گئے ابو بکر. میرے آقا نے کہا دیکھو دیکھو یہ بلال ہی نہیں آ رہا ہے بلکہ میری قوم کا امام آ رہا ہے. دیکھو دیکھو چمکتا ہوا ہلال آ رہا ہے. میرے نبی نے بلال کے مقام کو اتنا بڑھایا جب معراج کو میرے سرکار تشریف لے کر گئے اور واپس ہونے لگے تو رب نے ارشاد فرمایا اے محبوب جنت تیرے لیے تیرے غلاموں کے لیے ہے. اب تو ایسا کر جنت کے محل ہیں آج جنت کے محلات کی تقسیم کر دے دے جنت کی حوریں ہیں اپنے غلاموں کو بانٹ دے. نبی نے فرمایا یہ مقام اور یہ سامنے والی حور میرے ابو بکر کی ہے. سرکار نے فرمایا یہ محل یہ حور عمر کی ہے. کہا یہ محل یہ حور عثمان غنی کی ہے. آقا فرماتے ہیں یہ علی کی ہے یہ سعد کے لیے یہ سعید کے لیے یہ طلحہ کے لیے یہ زبیر کے لیے سب کو بول دیا. آخر میں جو سب حوروں کی سردار حور تھی سب سے زیادہ خوبصورت حور تھی سب سے زیادہ پیاری حور تھی سب سے زیادہ اچھا مکان تھا میرے آقا فرماتے ہیں حور میرے کالے بلال کے لیے. کیا کہا یہ میرے کالے بلال کے لیے. دامن کو پکڑ کے سرور میں اٹھ کے آقا کسی کو صدیق اکبر دیا ہے کسی کو فاروق اعظم دیا ہے کسی کو عثمان غنی دیا ہے. مجھے جو دیا ہے تو وہ کالا کلوٹا دیا ہے. مجھے جو دیا ہے جس کے ہونٹ موٹے ہیں وہ دیا ہے حبشی دیا ہے. نبی مسکرا کر فرماتے ہیں ابھی میں نے بلال سے نہیں پوچھا ہے وہ تجھے پسند کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا. سبحان اللہ. ابھی تو بلال سے پوچھا بھی نہیں میں نے کہا ہے نا ارے سن اے ہوں اگر تو انداز میں بڑھ کر ہے تو میرا بلال میرے لیے ناز میں بڑھ کر ہے. اگر تو سخا میں بڑھ کر ہے میرا بلال وفا میں بڑھ کر ہے. اے ہو اللہ اکبر. جب اتنا سنا نبی کی بات کو سنا کہنے لگی یا رسول اللہ جو میرے لیے پسند کیا ہے وہی میرے لیے اچھا ہے. یہ بلال کی شان مقام بڑھا. خانہ کعبہ پہ بلالی کو چڑھایا نبی نے. کعبے کی چھت پر نبی نے بلال کو چڑھا. مقام دیکھے کعبے کی چھت پر میرے آقا نے بلال کو چڑھا کر کے کیا کہا بلال اذان پڑھو کعبے کی چھت پر. کعبے کی چھت پر کھڑے ہو بلال اذان پڑھو. میرے آقا اذان تو میں پڑھتا ہوں لیکن جہاں بھی اذان پڑھتا ہوں تو اپنا چہرہ کعبے کو کرتا ہوں. چہرہ کعبے کو. مسجد میں اذان پڑھو تو چہرہ کعبے کو. میدان میں تو چہرہ کعبے کو. وہ نماز ہم اگر آج اذان پڑھتے ہیں تو کعبے کو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے چہرہ کعبے کو. اب کعبے کی چھت پر کعبہ نیچے میں کعبے سے اوپر اب کدھر کو چہرہ کروں آقا رخ کدھر کو کروں. نبی فرماتے ہیں یہ مجھ سے نہ پوچھ کعبہ سے خود پوچھ. یہ نہیں کہا بلال نے کہ پتھر کی عمارت ہے کیا بولے گی. بلال کا عقیدہ تھا نبی کا حکم ملتا ہے تو پتھر بھی بولتا ہے. پوچھ کعبے سے کدھر رخ کرے گا پوچھ کعبہ سے. بلال نے کہا ہے کعبہ تو ہی بتا میں کدھر کو رخ کر کے اذان پڑھوں. کعبہ نے زبان قال سے تو نہیں بلکہ زبان حال سے کہا تھا اے بلال ارے زمانے والوں کا کعبہ میں ہوں زمین و آسمان والوں کا کعبہ میں ہوں سارے جہان والوں کا کعبہ میں ہوں لیکن میرا کعبہ محمد ہے.
पता चला काबे पर बुलंदी मिल जाए तब भी चेहरा